ہمارے برادران اسلامی سب برادران اسلامی کی سمجھ میں آ جائے کیوں اللہ کا رسول کسی دروازے پہ کھڑا ہو کر ہر صبح سلام کرتا تھا السلام علیکم یا کس کا دروازہ ہے کون سا گھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے بتا رہا ہے تمام مدینہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں کوئی دروازہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے بات سمجھداری ہو اس لیے اس گھر کا احترام کیونکہ اللہ کا رسول احترام کرتا تھا کیوں صرف اس لیے احترام کرتا تھا کہ میری بیٹی ہے میرا بھائی ہے میرے نواسے رسول ہے رسول بتا رہا ہے کہ دیکھو میں اس کا احترام کیوں کروں کیوں کہا میرا دل بنتا ہے سارے جھجک کیوں کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیوں کہا اس کو میں پیار کرنا اور ہے اللہ کے رسول مشام جام ہوتا یعنی اس کو آسان یعنی پہلے کی ہماری اپنی زبان میں اردو میں کہوں تو سونگتے تھے بچوں جیسے ہم سونگتے تھے کیوں کہا یہ دونوں میرے بچے ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے جنت کے پھول ہیں یہ دونوں میرے بچے یہ جنت کی خوشبو ہے یہ اپنے دونوں بچوں سے کیوں میں نے کہا نا وہاں قربانی ہے نا جناب حاجہ کی قربانی ہے یہاں فاطمہ زہرا اپنے بچوں کی قربانی دے واقعہ کربلا کے علم ہو گیا تھا کہ نہیں اس ماں کو ہو گیا تھا نہیں اللہ کے رسول کو بتا دیا اور یاد رکھیے گا یہ صرف ہماری روایات نہیں ہے ہمارے خلافان کی یہ روایت موجود ہے جناب ابن سلمہ سلام اللہ علیہ سے جناب عبداللہ ابن عباس سے جناب عبداللہ ابن عمر اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سب سے واقع کربلا کی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا خود بھی روتے تھے ذکر کرتے تھے واقع کربلا کا ہمیں بھی بلاتے تھے یعنی کہ واقعات سب ڈرتے اللہ کے رسول ذکر کرتے تھے کہ ایسا ہوگا میرے بچے کے ساتھ میرے حسین کے ساتھ خود بھی روتے تھے ہمیں بھی بلاتے تھے سب ہے اب مجھے بتائیے اگر فاطمہ زہرا یہ دعا کر لے کہ معبود میں یہ قربانی نہیں دے میرے بچوں کو بچا لے تو اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا کوئی ہے مستجاب دعا پڑھتے فاطمہ زہرا سے اللہ کے رسول کہتے تھے معبود نے یہ ہے فاطمہ فاطمہ کوئی اس کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا اسی لیے پہلے بتایا گیا کہ دنیا جان ہے دنیا کی کوئی ماں یہ امتحان نہیں دے سکتی اس کو پہلے معلوم ہو جائے کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا اور اس کے پاس حق بھی ہو مانگنے کا حق بھی ہو اور نہ مانگے کوئی ایسی ماں نہیں ہے اس کے پاس حق ہے مانگ سکتے نہیں مانگ جانتی تھی فاطمہ زہرا کہ اگر میرے بچے قربان نہیں ہوں گے دین بچے گا پھر ایک اور قرآن پھر ایک اور پھر ایک اور جزا حفاظت دین کے غدیر ہے تکمیل دین کربلا ہے تحفیظ دین تحفظ دین کربلا حفاظت کربلا ہے اگر کربلا نہ ہو اس لیے ہر سال منانا ہے تو سب مناتے ہیں سوائے مناسب کی اپنے اپنے انداز میں سبھی مناتے ہیں اگر نہ منایا جائے تو کیونکہ پھر صرف دنیا میں صرف یزید ہی یزید نظر آئے گا ہر طرف یزید نظر آئے گا اس لیے ذکر کو اللہ زندہ کرتا ہے اور آپ نہیں تاکہ صدائے حق بات کرے صدائے حلم باقی دنیا کو للکارتا ہے یہ عاشور سامراج کو استعمال کی طاقتوں کو للکارتا ہے جو دھن دھناتے جو گھس جاتے ہیں ہر جگہ جب عاشور آتا ہے محرم آتا ہے پھر ان کے دانت پھٹتے ہوتے ان کی سمجھ میں آتا ہے کوئی قوت ہے جو ہمارے سامنے کھڑی دیکھ لیا دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھ لیا اگر کسی نے دانت کھٹے کیے ہیں تو حسینیوں نے کسی نے اس لیے آپ پر یہ اللہ اس لیے آپ پر ہر طرح سے دباؤ آپ کو ان جھگڑوں میں مسائل میں اٹھانا کیونکہ انہوں نے مار کھائی ہے آپ سے دنیا میں جہاں بھی ان کو مار لگی ہے آپ کے ہاتھوں مار لگی اس لیے یہ سارا کھیل بچایا جاتا ہے آنکھیں دماغ دل سب کھلے اس کھیل میں شریک نہیں ہونا ہمارا کینوس بڑا ہے عالمی استقبال عالمی شہباز اس سے مقابلہ ہے تشریح ہوگا یہ چھوٹ
ये हैं, ये उनके डाउट हैं छोटे छोटे, ये उनके एजेंट हैं जो हमें आपको उठा कि किसी तरह गलियों में ये चलते वाले हमारे से मुकाबला नहीं है। हमारे जवानों ने शाम में, यमन में, लुबनान में बता दिया नहीं, लड़ाई किससे कहते हैं, इराक में बता दिया, वो मैदान है हमारे, आज भी मैदान। यहाँ तो हमें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की जाती है। इसलिए उस माँ का मकाम, इसलिए वो सैयदुल निसाइल आलमीन फिल अव्वलीन वल आखिरीन, इसलिए वो फातिमा ज़हरा अव्वलीन व आखिरीन की औरतों की सरदार करा। इसलिए दी नहीं, मैं इसको कोई दे नहीं सकता।